4 ہجری 5 شعبان المعظم کو نواسۂ رسول جگر گوشائے بطور نوجوان جنتی لوگوں کے سردار شہدائے کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ یہ اہل بیت خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں جو آیا مبارکہ پڑھی۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کریم قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دور کر دوں پلیتی کو اہل البیت، اہل بیت سے، حضور علیہ السلام کے گھرانے سے میں چاہتا ہوں کہ پلیتی کو دور کر دوں، ناپاکی کو دور کر دوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور خوب پاک اور صاف کر دوں۔ جب یہ والی آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مزمل والی مدثر والی چادر اٹھائی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پاک پروردگار عالم، یہ میرا حسن، یہ میرا حسین، یہ خاتون جنت، یہ علی المرتضیٰ، اے مولا مجھے پیارے ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت والے ہیں، ان سے ناپاکی کو، نجس کو دور کر دے، وَطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، وَأَنَا مِنْهُمْ، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں بھی اہل بیت سے ہوں؟ کیا میں بھی اہل بیت سے ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّكِ عَلَىٰ خَيْرٍ، تو پہلے ہی خیر پر ہے، تو بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ تو یاد رکھنا، اہل بیت کے اندر حضور کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور حضور علیہ السلام کی صحبزادیاں بھی شامل ہیں، وہ اہل بیت کے اندر آتی ہے۔ تو ان سب سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ بلکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی بارگاہ میں کہ ان سے محبت رکھنا اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر، یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم ان سے محبت نہیں رکھیں گے پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ حضور نے فرمایا، حب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یرزقکم، اس لیے محبت کرو، من نعمہ، کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ تمہیں نعمتیں میسر کرتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، پھر مجھ سے محبت کرو، مجھ سے اس لیے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ رب سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو بحب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر آگے اللہ کے حبیب علیہ السلام میں وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت سے پیار کرو، وہ اس لیے بحبی کیونکہ وہ مجھے پسند ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے میں محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی، جو ان سے محبت کرے، جو ان سے پیار کرے، کہ ان سے اہل بیت سے، اہل بیت میں کون ہیں؟ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں، حضور علیہ السلام کی صحبزادیاں بھی اہل بیت میں ہیں، حضرت امام حسن و حسین بھی اہل بیت میں ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی اہل بیت میں ہیں۔ اے مولا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، حسن سے محبت کرتا ہوں، حسین سے محبت کرتا ہوں، فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ، تیری
محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، پھر جو اہل بیت سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے تو بھی مولا ان سے محبت کر۔ تو پہلے میں نے امام شافعی کا قول بتایا، آپ اہل بیت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اہل بیت کے گھرانے والوں، آپ سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھرانے والوں سے محبت کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ تو جب تک ہم ان سے محبت نہ کریں، تو حضرت امام شافعی کے بارے میں اور آتا ہے، آپ ٹوٹ کے پیار کرتے تھے، ٹوٹ کے اہل بیت سے پیار کرتے تھے، تو حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کو رافضی کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر بعد میں حضرت امام شافعی آپ کو من لگو، اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضی ہے، اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضی ہے، تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ یشہد الثقلان، پھر گواہ بنا کے کہنے لگے، اے جنو انس، اے انسانوں، اے جنو گواہ ہو جاؤ، امام شافعی اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضی کی نشانی ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، ہمارے عقیدے کی نشانی ہے۔ تو دوستو، اور بھی کئی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ الزہرا کے بارے میں، فاطمہ تدعى منی من اذاہ فقد اذانی،